اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي عليه السلام صدر العاقل صندوق سره والبشاشة حبالة المودة والاحتمال قبر العيوب أو والمسألة خباء العيوب۔ نہج البلاغہ سے ہم نے کلمات قصار کو منتخب کیا ہے جو نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ ہے۔ آپ وہاں ملاحظہ فرمائیے، آج یہ چھٹی حکمت ہے، حکمت نمبر 6 وہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اس میں مولا فرماتے ہیں صدر العاقل صندوق السر، عقل مند کا سینہ جو ہے اس کے راز کا صندوق ہے۔ کیا کہنے گا؟ والبشاشۃ حبالۃ المودۃ، اور چہرے پر مسکراہٹ، جب مومن سے انسان ملے تو مسکراہٹ سے ملے، خندہ پیشانی سے، خندہ روئی سے، خوش اخلاقی سے، یہ محبت کا جال ہے۔ کیسی تعبیر ہے مولا کی، اور فرما رہے ہیں والاحتمال قبر العیوب، دوسروں سے جو مصیبتیں پہنچتی ہے، اذیتیں پہنچتی ہے، اس پر صبر کرنا، یہ عیوب کے لیے قبر ہے۔ ابھی تشریح اس کی ہوگی انشاءاللہ۔ او والمسألۃ خباء العیوب والمسالمۃ خباء العیوب۔ یہاں پہ سید رضی نے لکھا ہے کہ یا تو امام نے یہ تیسرا جملہ ارشاد فرمایا ہے والاحتمال قبر العیوب، لوگوں کی مصیبتوں پر صبر کرنا یہ قبر ہے عیوب کے لیے، یعنی صبر جو ہے وہ قبر ہے عیوب کے لیے۔ یا امام نے فرمایا والمسألۃ بھی آیا ہے، بعد نہج البلاغہ جو شارحین نہج البلاغہ ہے ان لوگوں نے والمسالمۃ لکھا ہے۔ یہ ذرا سا نہج البلاغہ کے جو نسخے ہیں اس میں اختلاف ہے، کہیں والمسألۃ لکھا ہے لیکن اکثریت نے والمسالمۃ لکھا ہے، یعنی صلح کرانا، مومنین کے درمیان، ایک دوسروں کے درمیان صلح کرانا، یہ عیوب کو ڈھانپ لیتا ہے۔ کیا کہنے گا؟ یہاں پہ یہ 3 چیزیں مولائے کائنات نے بیان فرمائی ہیں اور تینوں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے صدر العاقل جو کہا ہے، یعنی عقل مند انسان کا سینہ جو ہے وہ اس کے راز کا صندوق ہے۔ عقل مند سے خطاب ہے، غیر عاقل تو بیچارے بولتے ہی پھرتے ہیں ہر جگہ، ان کا کوئی ٹھکا، کب کہاں بول دیں ان کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ عقل مند سے خطاب۔ عقل مند انسان کیا کرتا ہے، اس کا جو راز ہوتا ہے اپنے راز کو افشا نہ کرے، فاش نہ کرے۔ جیسے ایک دولت مند، دیکھیے مولائے کائنات نے کتنی اہم تعبیر پیش کی ہے۔ عقل مند کا سینہ صندوق سے تعبیر کیا ہے۔ جیسے صندوق میں انسان کیا کرتا ہے، مال و دولت اور قیمتی شے کو رکھتا ہے تاکہ دوسروں کو خبر نہ ہو، وہ بھی گھر کے بالکل آخری روم میں صندوق رکھا جاتا ہے اور اس میں ساری چیزیں ہوتی ہے۔ اور فرما رہے ہیں
تو ایسے صندوق میں جیسے قیمتی چیز، ایسے ہم سب سے مولا خطاب کر رہے ہیں، آپ کا جو خود راز ہے آپ اپنے سینے میں بند کر کے رکھیے، کسی پہ ظاہر نہ کریے، حتیٰ کہ آپ کا جو قریبی دوست ہے جسے بہت زیادہ آپ چاہتے ہیں اس سے بھی بیان نہ کریں، اپنے راز کو اپنے سینے میں رکھیے اور اس کی حفاظت کیجیے۔ اس لیے اگر راز باہر آ گیا، آپ نے ایک اپنے قریبی دوست کو بتایا تو اس کا بھی ایک قریبی دوست ہوتا ہے، وہ اس کو بتائے گا، پھر اس کا قریبی دوست ہوتا ہے، اسی طریقے سے آپ کا راز راز نہیں رہ جائے گا۔ اور یہ راز اگر دوستوں کو پہنچ گیا آپ کا، یا ہمارا خدا نہ کردہ کوئی غلطی ایسی کر بیٹھے، یا کوئی ایسا راز ہے، ہر ایک کا ایک راز ہوتا ہے جو دوسروں سے نہیں بیان کیا، اگر دوست کے پاس پہنچ گیا تو انسان افسردہ ہو جائے گا، ارے معلوم ہو گیا دوست کو۔ لیکن اگر راز کوئی ایسا ہے کہ خدا نہ کردہ دشمن کو پتہ چل گیا تو آپ کے خلاف ایک پروگرام وہ طے کرے گا، ممکن ہے آپ کے قتل تک بات پہنچ جائے گی۔ اس لیے پیغمبر اکرم نے مکے کو جب فتح کیا ہے تو پروگرام کو خاموشی سے طے کیا ہے، اس کے بعد فتح مکہ ہوئی، یعنی راز کو کہیں ظاہر نہیں ہونے دیا، کیونکہ دشمن کو اگر معلوم ہو جائے تو فتح مکہ کے وقت نہ جانے کتنے خون خرابے ہو جاتے، اور فرمائے تو راز کو اپنے سینے میں رکھنا چاہیے، نہ دوست کو بتائے، دوست کو بتائے تو اذیت ہوگی، دشمن کو اگر معلوم ہو گیا تو خدا نہ کردہ آپ کے اوپر حملہ ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہذا یہ سینے میں محفوظ رکھیں۔ بہت سے لوگ ہوتے جو محفوظ نہیں رکھ پاتے بیچارے، لیکن رکھنا چاہیے۔ روایت میں ہے سرّ کا اسیرُ کا وَإِنْ أَبْشَيْتَهُ صِرْتَ أَسِيرَهُ۔ غرر الحکم ایک کتاب ہے، بہت اچھی ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے، بہترین کتاب ہے۔ اس میں مولا کی ایک حدیث ہے کہ یہ تمہارا راز جو ہے تمہارا قیدی ہے، تمہارا راز تمہارا قیدی ہے، جب تک سینے میں ہے آپ کا قیدی ہے، اسیر ہے، یعنی وہ کہیں جا نہیں سکتا۔ وَإِنْ أَفْشَيْتَهُ، اور اگر آپ نے اس کو بیان کر دیا تو صرت اسیرہ، آپ اس کے قیدی ہو جائیں گے۔ غور فرما رہے ہیں، جب تک آپ کے سینے میں ہے وہ آپ کا قیدی ہے، اور جہاں آپ کے سینے سے باہر نکل گیا تو اب کیا ہے، کیسے آپ اس کے قیدی ہو جائیں گے؟ میں مہدی حسن بہشتی کسی کو بتا دیا اپنا دوست سمجھ کر، میں اپنی مثال دوں، اب میں کیسے قیدی بن گیا؟ اب جا کے کہتا ہوں بھیا کسی سے کہیے گا نہیں، ہر ایک سے جس کو معلوم ہو گیا، ہر ایک کے سامنے ہاتھ جوڑے کھا رہوں گا کہ بھیا کسی سے کہیے گا نہیں۔ ہاتھ جوڑتے پھرتے ہیں، تو اب یہ ہاتھ جوڑتے پھرتے پڑنا یہ کیا ہے؟ اب ہم اس کے اسیر ہو گئے۔ پہلے جب تک ہمارے سینے میں تھا وہ ہمارا اسیر تھا، اور جب بیان کر دیا تو ہم اس کے ہو گئے۔ کتنی اہم مطالب کی طرف معصومین نے واقعہ اشارہ، لہذا یاد رکھیے کوئی راز کی بات دوستوں کو بھی نہ بیان کریں۔ اللہ اللہ، بہت آپ چاہتے ہیں، آپ کے بہت قریب دوست ہیں، بالکل نہیں۔ دوسری بات والبشاشۃ حبالۃ المودت، چہرے پہ مسکراہٹ، جب مومنین سے ملے تو مسکرا کے ملے، چہرے کو جو ہے دھواں نہ بنائے رہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ایسا ملتے ہیں کہ آدمی کا موڈ بھی خراب ہو جاتا ہے، یہ اچھا تھا کہ نہ ملتے۔ لہذا مومن کی صفت اور علامت کیا ہے کہ جب کسی سے ملے تو مسکرا کے ملے۔ یہ مسکرانا جو ہے یہ مودت کا جال ہے، یہ مسکرا کیونکہ جیسے جال میں کیا کرتا ہے انسان، مچھلیوں کو دیکھتے ہیں وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جال کے ذریعے سے، سمندروں میں ڈالتے ہیں، آپ سے بہتر کون سمجھے گا، یہاں ایک جال جو ہے ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد وہ کھینچتا ہے اس میں ساری مچھلیاں۔ تو جو یہ مسکرا کے، امام نے اس کو جال کہا ہے، دیکھ رہے ہیں تعبیر امام کی، یعنی آپ جب مسکرا کے آپ ملے کسی سے تو آپ نے اپنا جال پھینک دیا اس کے اوپر، اب وہ کیا ہو گیا، آپ کی طرف آ گیا، یعنی آپ کا گرویدہ ہو گیا، آپ نے اس کو اپنی طرف، یعنی جب آپ اس طریقے سے ملیں گے تو آپ سے محبت کرنے والے لوگ بڑھیں گے، آپ کے دوستوں کی تعداد۔ لیکن اگر چہرے کو جو ہے کھنچا ہوا رکھیں گے، ملتے وقت عجیب و غریب چہرہ بنا کے ملیں گے، مسکراہٹ نہیں ہوگی تو نفرتوں کا اضافہ ہوگا، آپ سے لوگ دور ہوتے جائیں گے۔ لہذا اور ہے ممکن ہے ایک انسان
किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो तो उस वक्त हो सकता है मुस्कुराहट ना आए, लेकिन मासूम फरमाते हैं कि ऐसे मौके पर भी इंसान को मुस्कुरा के मिलना चाहिए। और फरमा रहे हैं अल-मुअमिनो, रिवायत में है अल-मुअमिनो बिशरहू फी वजही व हुज़्नुहु फी क़ल्बिही। मोमिन जो है उसकी बशाशत चेहरे पे होती है, यानी मुस्कुराहट, जब वो मिलता है किसी से तो मुस्कुरा के मिलता है, और अगर हुज़्न भी है, उसके पास कोई गम भी है तो गम दिल के अंदर रखता है। आप रास्ते में घर से निकले, कोई टेंशन में थे और मालूम हुआ कि कोई मोमिन मिल गया, तो वो गम जो आपका है उसे दिल के अंदर रखिए और मोमिन से मुस्कुरा के मिलिए। और फरमा रहे हैं, देखिए इस्लाम कितना हसास दीन है, इंसान को जीने का सलीका सिखा रहा है। यकीनन ये ज़िंदगी, ये सब जुमलात करोड़ों रुपए दिए जाए तो दुनिया वाले नहीं बयान कर सकते, ना इसी तरबियत कोई कर सकता है जो अइम्मा ने हमें जो है ये कलमात के ज़रिए से 1400 साल पहले हिदायत कर दी है। अल्लाह अकबर। और उसके बाद सिर्फ ये नहीं, ये जो मुस्कुरा के मिलते हैं हम, ये परवरदिगार आप, एक तो आपका ये फ़ायदा है कि दोस्त आपके ज़्यादा होंगे, दूसरे ये तबस्सुम करना, मुस्कुरा के मिलना, अल्लाह जो है इस मुस्कुराहट पर नेकियां लिखता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तबस्सुम रजुल फ़ी वजह अख़ीह हसना, यानी मर्द का जो है उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होना जब वो अपने बरादर मोमिन से मिले तो ये हसना है, नेकी। तीसरी कि लोगों की अदियतों पर सब्र करना, ये अयूब का जो है ये कब्र है, अयूब की कब्र। मसलन आपको अदियत मिली, आपने उस अदियत पे सब्र किया, तो क्या हो गया, हमारे जो अयूब है वो कब्र में गोया दफन हो गए। ये सब्र जो है ये कब्र है, सब्र जो करना ये कब्र है। हमें अदियत मिली, हमने सब्र किया, तो अब क्या है, दुनिया वाले कह रहे हैं कि अरे भाई ये देखिए सब्र कर रहा है, वाकई इतनी अजियतें पहुँची। हालांकि इसके पास क्या है, 10 ऐब भी मौजूद हैं, लेकिन वो इंसान उस ऐब को नहीं देख रहा है। अब तारीफ किस पे कर रहा है, सब्र पर। तो ये सब्र जो हमने किया है, ये हमारे ऐब की क्या बन गई, कब्र बन गई। यानी उसने हमारे ऐब को गोया दफन कर दिया, यानी हमारे सब्र को जब देखा तो ऐब हमारे दफन हो गए। 10 अयूब थे, लेकिन सब्र ने क्या कर दिया, सबको दफन कर दिया। अगर आप सब्र करेंगे तो आपके सब्र की तरफ देखेंगे लोग और 10 ऐब को नहीं देखेंगे। ये उस वक्त है जब ऐब जाहिर हो तब दफन होगा। एक दफ़ा ऐब जाहिर नहीं है, आप सब्र कर रहे हैं, तो उस वक्त भी आपका दर्द तो छुपा ही हुआ है। लेकिन अगर सब्र नहीं कर रहे हैं और आपका कोई ऐब जाहिर भी नहीं है, लेकिन सब्र नहीं किया, आपके पास दूसरों ने अदियत दिया, आपको 10 जुमले ऐसे बोल दिए कि लोग जो है अपनी उंगलियों के दांतों के नीचे दबा बैठे कि अरे क्या बोल रहा है। क्योंकि आदमी जब सब्र नहीं करता तो आप देखिए कैसी कैसी बातें ज़बान से निकलती है। तो अब सब्र नहीं है तो ऐब जो है वो जाहिर हो रही है। और फरमा रहे ये, लिहाजा ऐसे मौके पर इंसान को, और सब्र आप जाइए, कुरान मजीद में बहुत सारी आयतें मौजूद है और रिवायतें भरी पड़ी है सब्र के हवाले से, बहुत ज़्यादा कसरत से रिवायतें मौजूद है, आयात कुरानी मौजूद है। तो सब्र जो है वो कब्र है। अगर सब्र कर रहे हैं तो हमारा ऐब दफन हो जा रहा है, वो हमारे ऐब की तरफ नहीं देख रहा है, या बेसब्री हम कर बैठे तो हमारे अयूब जो है वो जाहिर हो जाते हैं। ये फरमाया। उसके बाद सैयद रज़ी, जिन्होंने नहजुल बलागा को जमा किया, उन्होंने लिखा, मौला ने ये फरमाया कि ये जो है कब्र है सब्र, या सुलह कराना ये कब्र है अयूब के लिए। ये दोनों में से एक जुमला इमाम ने कहा और फरमाया आपने, ये उन्होंने वहाँ नहजुल बलागा में इशारा फरमा दिया। इंसान लोगों के दरमियान जब सुलह कराता है तो उसकी तारीफ़ें होने लगती हैं, ये बड़ा नेक इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। अब 10 अयूब अगर हमारे हैं तो अयूब जो है वो दफन हो जाएंगे। जाहिर क्या हो रहा है कि ये बहुत बड़ा मुसलिह है, सुलह कराने वाला है लोगों के दरमियान। और यकीन जानिए बहुत रिवायतें हैं सुलह कराने की और इसकी फजीलत में, इसके सवाब में।
لیکن ہمارے یہاں زیادہ کیا ہوتا ہے؟ انگار لگا کے انگار لگا کے چھوڑ دیتے ہیں، اس میں گویا آگ لگی ہے اور پٹرول ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے، غور فرما رہے ہیں؟ یہ آگ بھڑکا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا روایت میں ابھی مولائے کائنات کی شہادت کے ایام آئیں گے، آپ ان کی وصیت کو نہج البلاغہ سے ایک دفعہ ضرور پڑھیں۔ اپنے بچوں کو جو آخر وقت وصیت کیا ہے، بخدا زندگی گزارنے کا سلیقہ معلوم اللہ پڑھیے ایک دفعہ۔ اس میں بھی صلح کے حوالے سے ایک روایت، ایک جملہ ہے مولائے کائنات کا، پیغمبر اکرم سے نقل کیا ہے۔ میں ایک روایت پڑھتا ہوں، صرف صلح کے حوالے سے دیکھیے کہ کتنی فضیلت ہے، اور بس یہی کافی ہے کہ ایک انسان صلح کراتا ہے تو پروردگار جانتے ہیں محشر میں جب یہ سب چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ آپ نے یہ صلح کرائی، یہ آپ کا ثواب ہے، تو غبطہ کریں گے لوگ کہ اے کاش کی ہم بھڑکاتے نہ صلح کراتے۔ یہ ہے، دیکھیے روایت سنیے، تمام کر رہا ہوں گفتگو کو۔ من مشا فی صلح بین اثنین صلی علیہ ملائکۃ اللہ حتی یرجع و اوتی اجر لیلۃ القدر۔ امام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں، جو کسی انسان کی صلح کے لیے قدم اٹھاتا ہے، دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے جا رہا ہے، آخر نگرم میں کوئی ہے، رہ رہا ہے دو مومن، ادھر سے کوئی اڑ کے جو قدم چلتے ہوئے جاتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جب تک وہ جاتا ہے، وہاں رہتا ہے اور صلح کراتا ہے، واپس آتا ہے، ملائکہ اس پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں، کب تک؟ جب تک کہ وہ صلح کرا کے اپنے گھر واپس نہیں آ جاتا، اس وقت تک ملائکہ اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں، اور اسے اجر کیا دیا جاتا ہے؟ وَأُوتِيَ اجر لیلۃ القدر، اور اسے جو اجر دیا جاتا ہے وہ شب قدر کا اجر۔ 23ویں شب میں آپ اعمال کریں گے، کتنا ثواب ہے؟ وہ جو شب قدر میں ثواب ہمیں ملنے والا ہے، وہ صرف دو مومن کے درمیان کوئی جا کے صلح کرا دیتا ہے تو پروردگار اس کے نامہ اعمال میں شب قدر کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اب بتائیے، اگر ہم یہ 3 کلمات مولا نے یہاں ارشاد فرمائے ہیں، اگر واقعاً آج اپنے سینے میں اتار لیں کہ اس پر آج عمل کریں گے، تو یقین جانیے کہ آپ کی زندگی معاشرے میں شیر و شکر جیسی ہو جائے گی۔ لہذا یہ صرف سنیں نہ، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔